السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین حبیبنا وحبیب رب العالمین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى۔ صدق اللہ العظیم۔ تمام تعریفیں اللہ بزرگ و برتر کے لیے جس کے قبضے قدرت میں میری اور آپ کی جان ہے، اور درود و سلام اللہ کے آخری نبی حضرت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ ڈائس پر تشریف فرما گیسٹ اور جناب اعجاز احمد صاحب، آرگنائزر حیدرآباد بزنس ایکسپو 2025 اینڈ ان کی پوری ٹیم، رفا چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری نے حیدرآباد ایکسپو 2025 کا آؤٹ ریچ پارٹنر کی حیثیت سے ساتھ دینے کا فیصلہ کیا تھا، اور ہم نے ان کے ایز اے آؤٹ ریچ پارٹنر اس ایکسپو میں آپ کے ساتھ ہیں۔ میں وقت کی تنگی ہے، مختصراً اپنی بات کو آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ابھی قرآن مجید کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسٹرگل کے سلسلے میں، کوشش کے سلسلے میں، کہ اور یہ کہ انسان کو وہی کچھ ملے گا جس نے اس کی کوشش کی ہو۔ جیسی کوشش کرو گے ویسا ہی پھل اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کریں گے۔ اور ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ قصص میں کہ اور دنیا میں اپنا حصہ لینا نہ بھول، یعنی یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے کسی اور کے لیے نہیں بنائی، آپ کے لیے بنائی ہے۔ آپ کو اپنا حصہ، اپنا پارٹ اس دنیا میں سے حاصل کرنا ہے، اسٹرگل کے ذریعے سے، کوشش کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ مدد کرے گا آپ کی۔ جہاں تک اکنامیکل ایکٹیویٹی ہے، معاشی جد و جہد ہے، ہمارا تعلق جس مذہب سے، جس عقیدے سے ہے، وہ ہم کو عبادات کے ساتھ ساتھ بھی پروموٹ کرتا ہے، ہم کو انکریج کرتا ہے کہ آپ جو ہے جد و جہد کریں، اسٹرگل کریں۔ جیسے جمعہ کی عبادت ہم پر فرض کی گئی، جمعہ کی نماز خاص طور پر، تو جب جمعہ کی نماز کی فرضیت کے احکام قرآن مجید میں بیان کیے تو اس کے بعد فرمایا گیا، اور پھر جب نماز جمعہ ختم ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور پھر اللہ کا فضل یعنی رزق کو تلاش کرو، یعنی اس اکنامیکل ایکٹیویٹی میں لگ جاؤ، حلال رزق جو ہے حاصل کرو۔ پھر ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے نہیں ہے، ایسا نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے مردوں کے لیے اس میں سے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا، اور عورتوں کے لیے اس میں حصہ ہے جو انہوں نے کمایا۔ سورہ نساء کی آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ پھر صرف محنت اور کوشش کے نتیجے میں سب کچھ نہیں مل جائے گا، اس کے ساتھ ساتھ اس رب سے دعا بھی کرنا چاہیے، اس سے طلب بھی کرنا چاہیے۔ یعنی اللہ تعالیٰ سورہ عنکبوت میں فرماتے ہیں پس تم اللہ کی بارگاہ میں رزق طلب کیا کرو اور اسی کی عبادت کیا کرو اور اسی کا شکر بجا لایا کرو۔ جد و جہد بھی کرنا ہے، اسٹرگل بھی کرنا ہے، اور اپنے رب سے دعا بھی کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، سب سے زیادہ اچھی کمائی کون سی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کا اپنے ہاتھ سے کام کرنا، اور وہ تجارت جس میں تاجر بے ایمانی اور جھوٹ سے کام نہیں لیتا، یعنی ایتھیکل جو ہے بزنس کیا جائے، بے ایمانی نہ کی جائے، جھوٹ نہ بولا جائے، اور ناپ تول میں جو ہے ڈنڈی نہ ماری جائے، ایسی تجارت کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی شخص نے کوئی کھانا اس سے بہتر نہیں کھایا کہ وہ اپنے ہاتھوں سے کما کر کھائے۔ اللہ کے نبی حضرت داؤد اپنے ہاتھوں سے کما کر کھایا کرتے تھے۔ ہم جد و جہد کرنا چاہتے ہیں، اسٹرگل کرنا چاہتے ہیں، ہم دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، ہم دنیا میں ترقی کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں۔ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں یہ بات واضح ہے کہ اسٹرگل، جانفشانی، محنت اور مشقت، صحیح اور کوشش کے بغیر کوئی کامیابی حاصل نہیں کی جا سکتی۔ اگر ترقی کے منازل طے کرنا ہو تو پھر اس کے لیے محنت جو ہے لازمی شرط ہے، لازمی اور ضروری شرط ہے۔ اگر میں اور آپ اپنے ماضی پر روشنی ڈالیں، اپنے پاسٹ پر دیکھیں، یہ حقیقت ہمارے سامنے آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں عرب کے صحرا نشینوں نے محنت اور جد و جہد کو اپنایا تو وہ صحرائے عرب سے اٹھ کر پورے عالم پر چھا گئے، اور دنیا کے ہر شعبے میں، چاہے وہ عبادات ہوں، معاملات ہوں،
معیشت ہو یا معاشرت ہو یا سائنس اور ٹیکنالوجی ہو یا شعر اور ادب ہو، غرض اپنی محنت و جانفشانی سے وہ لوگ بحر و بر میں کو مسخر کیا اور پوری دنیا میں ہدایت اور علم کی روشنی پھیلانے کا ذریعہ بن گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور عملی زندگی سے ہمیں عمل پیہم، محنت اور مشقت اور جانفشانی کی تلقین جو ہے ہم کو ملتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جدوجہد کی زندگی ہم دیکھیں گے کہ بچپن میں آپ نے بکریاں چلائی، جب تھوڑا بڑے ہوئے تو اپنے دادا کی دکان پر آپ بیٹھتے رہے، اور پھر نوجوان ہوئے تو آپ جو تجارتی قافلے جاتے تھے اس قافلوں کے ساتھ آپ بھی تجارت کرتے تھے، ایز اے ورکنگ پارٹنر بھی آپ نے کام کیا، ایز اے جو ہے پروپرائٹرشپ میں بھی کام کیا، اور ایک پارٹنر کی حیثیت سے بھی آپ نے اپنی جدوجہد کی ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بیت اللہ کی تعمیر کا موقع آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس تعمیر کے اندر جدوجہد کیے۔ مسجد قباء اور مسجد نبوی کی تعمیر کا معاملہ آیا تو آپ خود جو ہے اس اسٹرگل میں شامل ہوئے۔ غزوہ احزاب کے موقع پر جب خندق نہیں کھد رہی تھی، پتھر نہیں پھوڑا جا رہا تھا، جب لوگ آ کر بولے تو آپ نے اپنے دست مبارک سے جو ہے خندق کے پتھر کو جو پھوڑ دیا اور پاش پاش کر دیا۔ اور ہم اب جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بڑی شخصیت ہونے کے باوجود اپنے کپڑوں میں خود پیوند لگاتے تھے، اپنی جوتیوں کو خود جو ہے ٹھیک کرتے تھے، سیتے تھے۔ آپ سے پہلے جتنے انبیاء اس دنیا میں آئے ہیں، جہاں اللہ تعالیٰ کے پیغام کو انہوں نے انسانیت کے سامنے پہنچایا اور اس ذمہ داری کو مکمل طور پر ادا فرمایا، رسالت اور تبلیغ کے فرائض انجام دیے، وہیں دنیاوی اعتبار سے بھی ان کی محنت اور سعی اور کوشش کی واضح مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کھیتی باڑی کا کام، ایگریکلچرسٹ تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کارپینٹری کا کام کرتے تھے، بہترین کشتی انہوں نے بنائی۔ حضرت داؤد علیہ السلام لوہے کو یعنی میٹلرجی کا کام کرتے تھے، لوہے کو پگھلاتے تھے۔ اور حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اجرت پر حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس 10 سال تک جو ہے اجرت پر انہوں نے کام کیا۔ پھر حضرت ادریس علیہ السلام کپڑے بنتے تھے، حضرت یحییٰ زکریہ علیہ السلام کپڑے سیتے تھے، سیدنا حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کنسٹرکشن کا کام کرتے تھے، خانہ کعبہ کی تعمیر انہوں نے دونوں مل کے کی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے 10 سال تک بکریاں چرائی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے بھی کبھی محنت سے جی نہیں چرایا اور کوئی بھی حلال پیشہ اپنانے میں آر نہیں سمجھا، بلکہ اپنے عمل سے امت پر یہ ثابت کر دیا کہ عزت اور عظمت جو ہے معاشی جدوجہد میں مضمر ہے، اس میں شامل ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ وقت تھے، خلیفہ بنائے گئے، لیکن اس کے باوجود وہ اپنی معاشی جدوجہد کے لیے کپڑا کی بوریاں اپنے کاندھے پر اٹھاتے اور محلے کے مدینے کے اطراف کی بستیوں میں جا کر اس کپڑے کو بیچتے تھے، اور لوگوں کے کام اپنے ہاتھ سے حضرت ابوبکر صدیق کرتے تھے۔ حضرت عمر اور حضرت عثمان غنی تاجر تھے، اور آپ جانتے ہیں کہ عشرہ مبشرہ میں سے 4 وہ لوگ ہیں جو اپنے وقت کے بلینئر رہے ہیں، اتنی زبردست تجارت انہوں نے کی ہے۔ میں آپ کو مختصراً بتاؤں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ تجارت کو جو ہے انکریج کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ اسلامی تعلیمات جو ہے ٹیم ورک جو ہے کی اہمیت پر جو ہے زور ڈالتی ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے آئینہ ہے، یعنی آپس میں تعاون اور ایک دوسرے کی مدد کرنا ایک دوسرے کی ضروری ہے۔ اسی بنیاد پر تعاون علی البر والتقویٰ رفاح چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری قائم ہوئی 2017 میں، اور یہ پورے ملک بھر کے تاجرین اور تجارت سے دلچسپی رکھنے والوں کی ایک تنظیم ہے۔ اور اس کے جو کام ہیں، ایک طرف تو اسٹارٹ اپس ہیں جو لوگ تجارت کرنا چاہتے ہیں، نئے آئیڈیا رکھتے ہیں یا تجارت میں کسی بھی آئیڈیا کو لے کر آگے بڑھنا چاہتے ہیں، رفاح چیمبر آف کامرس انڈسٹری اس کی رہنمائی کرتی ہے، اس کی مدد کرتی ہے، اس کو ٹریننگ وغیرہ کے سے کنیکٹ کراتی ہے۔ یہ کام ہمارے اور آپ کے نبی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام اپنے دور میں کیا ہے۔ ایک شخص آیا اور بے روزگار تھا، آپ نے اس کے پاس پیسے بھی نہیں تھے، اس کی کسی چیز کو آپ نے حراج کروا دیا اور اس پیسے کے عوض میں اس سے لکڑی اور کلہاڑی منگائی، اور آپ نے اپنے دست مبارک سے اس کی کلہاڑی کے اندر جو ہے لکڑی لگائی اور اس کو دیا اور اس کو بھیجا جا کر جو ہے لکڑیاں کاٹو اور اپنی جو ہے روزگار لگاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپریسیشن تجارت کے اندر دیکھیے یہ ہے کہ ایک صحابی رسول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہاتھ مصافحہ کر رہے ہیں اور ان کے ہاتھوں پر گٹھے ہیں، ہاتھ سخت ہو گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا بات ہے کہ تمہارے ہاتھوں میں گٹھے آ گئے ہیں، سخت ہو گئے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ اپنی بیوی بچوں کی کفالت کے لیے حلال رزق حاصل کرتا ہوں اور اس محنت کے نتیجے میں میرے ہاتھ پر جو ہے گٹھے آ گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھوں کو اپنے لب مبارک سے ان کے ہاتھوں کو چوم لیا
اور کہا کہ یہ وہ ہاتھ ہیں جو حلال کمائی کے لیے محنت کرتے ہیں، ان کو جہنم کی آگ جو ہے نہیں چھوئے گی. یہ بشارت دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ اپریسیشن دی. تو رفا چاہتی ہے کہ لوگوں کو انکریج کرے. یہ انکریجمنٹ کیسا کریں گے؟ اس طرح سے ایکسپوز کا ساتھ دے کر، خود ایکسپو کر کے، بزنس ایونٹس کے ذریعے سے اور مختلف جو ہے پروگراموں کے ذریعے سے شوق اور ذوق پیدا کرنے کی کوشش رفا کرتی ہے. دوسرا ہے اسکیل اپ. اسکیل اپ کے سلسلے میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم اسوہ دیکھتے ہیں. مدینے میں ہجرت کرنے کے بعد سب سے پہلا کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی تعمیر کی، اور اس کے بعد سب سے اہم ترین کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بازار یعنی فری زون بنایا آپ نے تجارت کے لیے، جس میں سب کو انوائٹ کیا، اور وہاں پر کسی کا کوئی ریزرویشن نہیں تھا، ہر ایک آزاد تھا. اور وہاں پر آپ نے ایک پہلے سے ایک مونوپولی چلنے والے جو بازار تھی مدینے کے اندر، اس کو آپ نے توڑ دیا اور فری زون جو ہے آپ نے قائم کیا، اور تجارت کو اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فروغ دیا. رشفا چاہتی ہے کہ جو لوگ پہلے سے تجارت میں ہیں وہ اپنے آپ کو پروفیشنلی اکوپ کریں، اپنے آپ کو ڈیولپ کریں اور نئی چیزیں سیکھیں اور اپنی تجارت کو آگے بڑھائیں، اپنی تجارت کو مستحکم اور مضبوط بھی کریں اور اپنی تجارت کو وسیع بھی کریں، تاکہ آپ اس ملک کے اندر، اس بھارت کے اندر روزگار کو جنریٹ کرنے والے بنے، روزگار کے پیچھے جو ہے لوگوں کے پیچھے بھاگنے والے نہ بنے، بلکہ اس ملک کی عوام کو آپ روزگار دینے والے بنے. یہ ہم اور آپ مل کر سکتے ہیں، ایک ساتھ جڑ کر سکتے ہیں، اور اس ملک کے اندر ایک معاشی انقلاب ہم اور آپ جو ہے پیدا کر سکتے ہیں. رفا چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے، یہ کمپلائنسز اور فائنینسز، جس میں آپ کو لائسنس کے سلسلے میں، جی ایس ٹی کے سلسلے میں اور ٹیکسیشن کے سلسلے میں کمپلیٹ آپ کی رہنمائی کی جاتی ہے، تاکہ آپ جو ہے زبردست طریقے سے اوپنلی آپ بزنس کر سکیں. ڈرتے ہوئے گھبراتے ہوئے بزنس نہ کریں، بلکہ سارے کمپلائنسز کو کمپلائی کرتے ہوئے آپ بزنس کریں اس ملک کے اندر، اور خود بھی ترقی کریں، ملت کو بھی ترقی پر لے جائیں، اور اس ملک کو جو ہے ترقی جو ہے کا ذریعہ بنائیں ملک کی. پھر اس کے ساتھ ساتھ رفا کا ایک ڈپارٹمنٹ ایونٹس اور نیٹورکنگ ہے. آپ دیکھیے ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ جانے کے بعد سب سے پہلا کام نیٹورکنگ کا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. ایک بڑی تعداد مہاجرین کی تھی جو اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر آ گئی تھی، اور مدینے کے لوگ جو ہے ایگریکلچر کا کام جانتے تھے، تجارت نہیں جانتے تھے. آپ نے نیٹورکنگ ایسا کی کہ ایک کو دوسرے کا بھائی بنا دیا، نام لے کر ایک کو دوسرے کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنیکٹ کر دیا. اور مدینے کے وہ لوگ جو تجارت، وہ زراعت پیشہ تھے، انہوں نے بھی اپنے بھائیوں کے لیے جو ہے ایسے زبردست آفرز دیے. کسی نے کہا کہ میرے یہ اتنی جائیداد ہے آدھی لے لو، میری اتنی بیویاں ہیں اس میں سے آدھی لے لو، جو پسند ہے میں طلاق دے دوں، تم نکاح کر لو. ایسے مظاہرے، ایسے جو ہے سیکریفائسز ان لوگوں نے پیش کی. تو نیٹ ورکنگ کے ذریعے سے رفا چاہتی ہے کہ ہم ہماری تجارت کو مضبوط کریں. اس سلسلے میں پورے ملک بھر میں رفا کی کنٹینیوس نیٹ ورکنگ میٹنگ ہو رہی ہے، تاکہ ہم ایک دوسرے کے ذریعے سے لیڈز دیں دوسرے کو، اور اپنے ایک دوسرے بھائی کے بزنس کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں، اس کو سیلز جو ہے دیں لیڈز کے ذریعے سے. اور جس طرح سے آپ ایک سیل مین کو رکھتے ہیں، ٹارگٹ دیتے ہیں، وہ اچیو ہو بھی سکتا، نہیں بھی ہو سکتا، لیکن میں اگر یاسین صاحب کو جانتا ہوں اور ان کو جو ہے اگر کوئی لیڈ دوں گا تو اس کے کلوز ہونے کے 99% جو ہے چانسز ہوتے ہیں. تو آپ ایسے دوسروں کے یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں ان کی تجارت کے بارے میں معلوم کیجئے، اور آپ کے جاننے والوں میں کسی کی کوئی ضرورت ہے اس تجارت سے متعلق تو ان کو وہ لیڈ دیجئے، تاکہ ان کا بزنس مضبوط ہو سکے اور ایک ٹرسٹڈ جو ہے پارٹنرشپ ایک دوسرے کے ذریعے سے ہو سکے. اس طرح کا کام آپ کیجئے. اور پھر رفا کے ایونٹس بھی ہوتے ہیں، جیسے ابھی نومبر میں نیشنل ایکسپو ہوئی، یہاں پر ہر ضلع میں ایک ایکسپو ہونے جا رہی ہے، آگے بھی ہوتے رہے گی. تو یہ مختلف ایونٹس رفا جو ہے کر رہی ہے. اب انشاءاللہ ان قریب رفا کا ایک جو ہے انٹرنیشنل بزنس ڈپارٹمنٹ بھی ہے، جس کی طرف سے ہم جو ہے نیشنل ایکسپوز جو ہوتے ہیں، انٹرنیشنل ایکسپوز، اس میں ہم شرکت کرتے ہیں. یہاں کے بزنس مین کو انوائٹ کرتے ہیں اور وہاں لے جاتے ہیں. انشاءاللہ 20 فروری کو دبئی میں ایک انٹرنیشنل لیول کی نیٹ ورک میٹنگ ہو رہی. بہت سارے لوگ حیدرآباد سے بھی جا رہے ہیں، ملک کے دوسرے مقامات سے بھی آئیں گے، اور 2 لوگ یو اے ای اور مڈل ایسٹ میں بزنس کر رہے ہیں، وہ ان کو بھی ہم نے وہاں پر انوائٹ کیا ہے، تاکہ ایک انٹرنیشنل بزنس بھی اچھے طرح سے گرو ہو سکے اور ایک دوسرے کا سپورٹ اور ذریعہ جو ہے لوگ بن سکیں. پھر رفا کا ایک ڈپارٹمنٹ کلسٹرز فارمیشن کا ہے، جو سملر انڈسٹری کو ملا کر، چھوٹی چھوٹی مینوفیکچررز کو ملا کر ایک بڑی فیسلٹی فراہم کرنا، گورنمنٹ سے گرانٹ حاصل کرنا، اور ان لوگوں کو امپاور کرنا، ان کو مضبوط کرنا، تاکہ بڑی بڑی کمپنیوں کے جو ہے مقابلہ کر سکیں اور ان کے ساتھ اپنے پروڈکٹ کو جو ہے کوالٹی پروڈکٹ وہ دے سکیں. اس کے لیے یہ کام رفا
رفا چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کر رہی ہے. رفا آج یہ 3 دن کے ایکسپو کے لیے رفا نے ایک اسپیشل آفر وہ لوگ جو اپنی ممبرشپ رینیو کرانا چاہتے ہیں اور وہ لوگ جو نئی ممبرشپ حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے اسپیشل ڈسکاؤنٹ 25% رکھا ہے. اس کا کوپن کوڈ آپ کو یہاں پر بھی ملے گا, اور ہماری اسٹال ہے اس اسٹال پر بھی جو ہے آپ وہ کوڈ حاصل کر کے اپنی ممبرشپ کو رینیو کر سکتے ہیں اور نئی ممبرشپ بھی حاصل کر سکتے ہیں. اور جو لوگ دبئی جانا چاہتے ہیں, دبئی کے اس پروگرام میں اٹینڈ کرنا چاہتے ہیں, وہ لوگ بھی ہمارے سے رابطہ کریں. انشاءاللہ وہاں پر آپ کو ایک انٹرنیشنل لیول کی نیٹ ورکنگ ملے گی. انشاءاللہ رمضان کے بعد ہم چائنا کا پروگرام بنا رہے ہیں اور ساؤتھ افریقہ کے لیے بھی پروگرام بنا رہے ہیں, اور انشاءاللہ رمضان سے پہلے یا رمضان کے بعد 1 یا 2 دن کا اسٹارٹ اپ کی ٹریننگ کا بھی پروگرام ہم نے طے کیا ہے. انشاءاللہ اس کی بھی اطلاع آپ کو ہو جائے گی. تو آئیے ہم سب مل جل کر اس ملک کے اندر ملت اسلامیہ کو امپاور کریں, اس کو مضبوط کریں تجارت کے ذریعے سے, معیشت کے ذریعے سے, تاکہ اس دیش بھارت کی جو ہے قسمت ہم اور آپ بدل سکیں اور اس کی GDP کو بڑھانے کے سلسلے میں ہم اور آپ جو ہے بڑے مددگار ثابت ہو سکیں, اور لینے والوں کے مقابلے میں ہمارا ہاتھ دینے والوں کا ہاتھ بن جائے. جیسے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لینے والے سے جو ہے دینے والے کا ہاتھ بہتر ہے اور بڑا ہے. تو ہم اور آپ اس بڑے ہاتھ کو اپنے آپ کو بنانے کی کوشش کریں. ہم لینے سے زیادہ اس ملک میں دینے والے بن جائیں گے تو ملک کی قسمت بدل جائے گی اور اس ملک کی پوری جو ہے صورتحال اور تاریخ بدل جائے گی. ہم اور آپ, میں چاہتا ہوں کہ رفا سے آپ جڑ جائیے, ہم سب مل کر انشاءاللہ اس ملک کے اندر ایک مضبوط تجارت کریں گے اور معیشت کو جو ہے آگے بڑھائیں گے. ہم چاہتے ہیں کہ را میٹیریل فراہم کرنے والے, اس کو پروسیس کرنے والے, اس کے ہول سیلرز, اس کے ریٹیلرز کی پورے ملک میں ایسی جو ہے زبردست چین بن جائے کہ پھر بزنس کے اندر کوئی بیچ میں جو ہے کوئی رکاوٹ نہ بن سکے, اور پھر یہ ساری تجارت ایتھیکل ہو. ہم ناپ تول کے میں ڈنڈی نہ ماریں, جھوٹ نہ بولیں, دھوکہ نہ دیں, بلکہ ایک ٹرسٹ ورتی تجارت اس ملک کے اندر ہم ایک نیا انقلاب برپا کریں. اسی کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. جزاک اللہ خیر.